مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ، ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں۔ بولو ہماری پرمپرا ہے یہ، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی، ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی۔ یہ سیکھ لو، یہ کیا کر لو۔ میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا، جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم۔ اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے۔ میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں، اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے، مرد کی جاب نہیں، وہ تو ایک مجبوری ہے نا، بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے۔ تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے، عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی، اور جاب بھی کہاں، مدرسے میں پڑھانے کی، اسکول میں پڑھانے کی۔ میں نے کہا نہ، مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پوکٹ میں۔ کیوں بھائی؟ ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے۔ بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے؟ مرد کا۔ عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا۔ اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی؟ فخر۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی، ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہیں، ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا۔ لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں۔ آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا یار، کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں۔ کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے، اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تک نوبت آئی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر والی نے کیا دیا؟ ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو خلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے۔ اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں، اسی غربت میں، اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ پہ توکل بھی ہے نا، حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں، ایسے ہی نارمل ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے۔ اولاد بھی نہیں روکی، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا۔ گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا، جو اسلاف تھے ہمارے تابعین، صحابہ، تبع تابعین، ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے، اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اندر کو فوکس نہیں کرتے۔ ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ منع کر رہا ہے نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو، تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے۔ اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے، لیکن یہ اوپر سے ہی ہے، یہ جملہ نیچے نہیں اترتا۔ اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے، باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں۔ اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی، اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے، اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا، بہت محنت کی انہوں نے، تو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کے بھائی غریب ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں۔ ابے میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابھی یار،
خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں, عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں, مرد کون سا ایسا خاندانی ہے, مثال دے رہا ہوں میں, ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دیں. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, ہم 3-3:30 بجے جا کے, بلکہ میرا خیال فجر کی اذان ہو گئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ, وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل کے, اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیٹ بھی بھر گیا, اور قد بھی ایسے لمبے لمبے تڑنگے تھے نا, ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں, بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا, پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے, اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمے جو نان نفقہ ہے, شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے, چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا, کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, وہ تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے, جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا, وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا, وہ بہت اپاہج بن جاتا ہے. کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں.
مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں, پتا ہے آپ کو. جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا, تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا, ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں, آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو, انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں, بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ, ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد, یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے, وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ, گفٹ کو خرچ کرنے میں, لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس, ایک لفافے میں 50,000 روپے دیے, مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گھننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے جیب میں. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ, یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1,00,000 گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے, وہ خوش تو ہونے دو نا. ادھر سے آیا. اچھا, نعت خوانوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. کل میں جلسے میں گیا نا, بڑی پیاری نعت پڑھی بندے نے, بڑا مزہ آیا. لیکن جب کوئی اچھا شعر پڑھتا, لوگ آتے, یہ لو بھائی, چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے. ہمارا 2 گھنٹے بیان ہوا, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں, لیکن کوئی ہل بھی نہیں رہا. ہم نے کہا چلو یار, نعت خوانوں کے مزے بہت ہیں. اچھا, ادھر سے 50,000 آ رہے ہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو, بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا آئیں جتنے بھی, اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں. یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے, کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی, جتنے آ جائیں. لاکر بڑا بنوا لوں گا میں, ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں, جیبیں بڑی کروا لوں گا میں. گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا. پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی, گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے. کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں, اب اتنے آ گئے ہیں تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی, اب کیا کریں ہم اس سے. پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے. اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ذرا اور اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اور تگڑی فیسیں ہو جائیں گی ان کی, اور یہ کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. ہاں, بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا, مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں, ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو. کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح شام ایسا نہ ہو پب جی کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ, اس اولاد کا کیا استعمال ہے, اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے, تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا, ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا. وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں, اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں ان کے. کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا, کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے. خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے,
آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں, کس چکر میں یار؟ اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے. وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے, جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یہ کہ یہ نعمت ہے. لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ نعمت ہے, تو پھر آدمی کیا چاہے گا؟ میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا. یمددکم باموال وبنین, یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب تم اطاعت کرو گے کثرت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو, وکثرکم, اللہ نے تمہاری آبادی بہت بڑھا دی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرو. فیملی پلاننگ والے ہوتے اس زمانے میں, وہ کہتے ہیں یہ بڑھا دیے جی تو ٹینشن ہے ہمیں. تم اس کو کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے, ہماری تو بڑھی ہوئی آبادی کیا ہے؟ ٹینشن. پیغمبر کہہ رہے ہیں بڑھی ہوئی آبادی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے, شکر ادا کرو. تو اب جب سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ یہ بوجھ ہے, تو پھر یاد رکھو کچھ دنوں تک ایسا لگتا ہے کہ 2 ہونے چاہیے, اس پہ آپ قوم کو لائیں گے, لیکن اگلا اسٹیپ پہ قوم خود آئے گی, آپ نہیں لائیں گے. وہی کہ جب بوجھ ہے تو پھر 2 کے بجائے کتنے ہونے چاہیے؟ 1. گورا اس پہ سیٹ ہو گیا آ کے. پھر 1 بھی ہے تو بوجھ ہی نا, وہ ہے کیا؟ وہ بھی کہتے ہیں بوجھ ہے, کہتے ہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ 50 سال یا جب ہم بڈھے ہونے لگیں گے اس وقت شادی کریں گے, پھر 1 ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شروع آپ کرتے ہیں, پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. بالکل وہ قصہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا نا کہ دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا, وہ اصل میں ریچھ تھا, منہ اندر تھا تو اوپر سے لگ رہا تھا کمبل. تو ایک آدمی لالچی تھا, اس نے کہا میں جاؤں گا اس کمبل کو نکال کے لاؤں گا. لوگوں نے کہا طوفانی دریا ہے, کمبل چھوڑ دے, ہم تجھے بازار سے دلا دیں گے. اس نے کہا نہیں اتنی قیمتی چیز میں چھوڑ نہیں سکتا. لالچی تھا, دریا میں ڈبکی لگائی اور کمبل کو جا کے پکڑا تو وہ ریچھ تھا, ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ اس کو بہا کے لے کے جا رہا ہے. دور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کمبل کے ساتھ بہتا کیوں جا رہا ہے. تو لوگوں نے چیخ مار کے کہا نالائق ڈوب جائے گا, کمبل کو چھوڑ دے. تو یہ کہتا ہے میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو کچھ برائیاں ایسی ہیں سوسائٹی میں, آپ شروع آپ کرتے ہو کہ ایک پلاننگ کے تحت ہوں گی, لیکن پھر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو, قوم پھر اس کو نہیں چھوڑتی. یورپ میں پہلے زیادہ بچوں پہ فخر کیا جاتا تھا, ان کے حکمرانوں نے اور جو ان کے وحی کے نور سے جو عاری لوگ تھے, مذہب سے دشمن لوگ تھے, انہوں نے یہ باور کرایا کہ کم بچے ہونے چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کم ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہونے چاہیے, لیکن وہ کمبل کو وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے ان کی قومیں, لیکن کمبل اب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں, وہ سافٹ ویئر کسی سے ریموو ہی نہیں ہو رہے. اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ اب ریموو ہی نہیں ہو رہے, ڈیلیٹ کا بٹن ہی اڑ گیا ہے وہاں سے. تو آپ یہ جو ایک اتنی بھیانک چیز ہے یہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اس لیے جو نیچر پہ چل رہے ہو نا, تو یہ ایک برائی تو یہ ہے کہ جب یہ آپ دماغ میں ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا. پھر دوسرا, جب آپ یہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہو نا کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, یہ سافٹ ویئر جب کسی کی کھوپڑی میں آ جائیں تو وہ اپنی نسل بھی روکے گا. کیونکہ فیملی پلاننگ کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد جب زیادہ ہوگی تو آپ کی غربت میں اضافے کا ذریعہ, یعنی آپ کو اس کو کھلانا پڑے گا تو آپ کی آمدن ڈیوائڈ ہوگی. ایسا ہی ہے نا, یہ سافٹ ویئر آج کی لبرل دنیا نے انسٹال کر دی ہیں لوگوں کی کھوپڑیوں میں. اب جب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, اب اس کا نقصان کیا ہوا. سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں ان کی نیت تو یہ تھی کہ صرف اس جذبے سے نسل کو روکو, لیکن سافٹ ویئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جذبے سے جب نسل روکی جا سکتی ہے, اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے ڈیوائڈ ہوگا, تو ڈیوائڈ تو اور بہت سارے کاموں سے ہو رہا ہے. شادی کرنے سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان 18 سال میں شادی کرتا ہے تو جتنا کما رہا ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے کہاں جائے گا؟ آدھا بیوی کے پاس جائے گا. تو انہوں نے نکاح کرنا بھی کیا کر دیا گوروں نے, حالانکہ ان کی قوم, ان کی ریاستیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ جلد شادی کرنا چھوڑ دیں. فیملی سسٹم کو تو وہ بھی چاہتے ہیں پروموٹ کرنا, لیکن جب صرف ایک چیز کو غلط ہوئی ہے نا, اس غلط کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں غلط ہونا شروع ہو گئیں. تو انہوں نے شادی کرنا بھی چھوڑ دی. یار جب میرا پیسہ ہے تو پھر میرا پیسہ ہے, میں کیوں بیوی کو کھلاؤں بھائی.
پھر جب بیگم کو نہیں کھلانا, اپنے بچوں کو نہیں کھلانا, تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم بچوں کو کھلانا, یہ تو پاگل پنا اور حماقت. اس ایسے آدمی کے تو سینگ ہونے چاہیے سر پہ, حماقت کے, کہ اپنی جو اپنا بلڈ ہے اس پہ خرچ کرنے سے پیسے کم ہوتے ہیں, تو دوسرے کے بلڈ پہ خرچ کرنا تو اور پرلے درجے کی حماقت ہے. ابے بھائی کھوپڑی شریف میں باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تو یہ ایسا الٹا پلٹا ہوا ہے نا کہ اب اس کی بریکیں نہیں. اب یہ لبرل دنیا کیا کر رہی ہے, اب یہ ایک تو شادیاں 40-40 سال میں کرتے ہیں, پھر ان کو بیوی چاہیے کمانے والی, کیونکہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں زمانے کے حساب سے, زمانے کے حساب سے اور اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں, اپڈیٹ نہیں بلکہ اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں ان کے سافٹ ویئر. پہلے یہ تھا کہ صرف بچے ہی 2 ہونے چاہیے, پھر یہ تھا کہ بھائی بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, شادیاں بھی ایک ہونی چاہیے, اور پھر بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, پھر جب اگر ہو بھی تو پھر 50 سال میں ہونی چاہیے, اور پھر کسی بیوہ یا یتیم بچے کو پالنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہوتے 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 وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں, میں میرا مال. پھر معذوروں کے لیے گورنمنٹ پتہ ہے کیا کرے گی, وہی کچھ کرے گی جو یورپ میں کیا ہے. وہاں سگا بھائی اپنے سگے معذور بھائی کو نہیں پالتا, گورنمنٹ پالتی ہے. آج آپ کا بھائی معذور ہے, کون پالے گا؟ گورنمنٹ پالے گی, آپ پالو گے. یہ آپ کی خوبی ہے. یہ یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے, وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. لوگ گورنمنٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور صحیح کرنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہے, معذوروں کو حکومت پالتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے, تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ قانون ایجاد ہوا ہے. کیونکہ وہاں گورا پالنے کے لیے, وہ اپنے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب پہلے اولاد روکی نا, پھر ابا بھی روکو. ابا کو تو روک سکتے نہیں کیونکہ ابا پہلے پیدا ہوتے ہیں, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو ابا کو روکنے کا یہ ہے کہ ابا پہ خرچ نہ کرو, میرا پیسہ ہے تو میں نا. تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ تو روڈوں پہ بڈھے بےچارے بوڑھے پڑے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, تو انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا, اولڈ ہاؤس بنایا کہ بھئی یہ بوڑھوں کو, ہم جا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں, دیکھو گورنمنٹ یہاں بوڑھوں کو کتنا اچھا کھلاتی, کتنی کیئرنگ حکومت ہے. ایک ہماری حکومت ہے, مار دیا بڈھوں کو. حکومتوں نے یقیناً مارا ہے, پبلک نہیں مارتی. پبلک غریب ٹماٹر بیچے گا, اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگا کے رکھے گا گھر میں. یہ جذبہ گورے میں بولو نا نہیں ہے. کروڑ پتی ہوگا, اب باپ کو ایک سیب نہیں کھلائے گا, اللہ ماشاء اللہ چند واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اور یہ میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا, ہوائی باتیں. تو اب معذوروں پہ خرچ گورنمنٹ, لیکن اللہ میاں نے دوسرے طریقے سے ان سے انتقام لیا ہے کہ ٹیکس نکالو ان سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ہمیں زکوٰۃ 2.5% دیتے ہوئے موت آتی, اللہ نے ٹیکس کا نظام ہم پر مسلط کر دیا کہ ان سے زبردستی چھینو, جس پہ ان کو ثواب بھی 2% کا نہیں ملے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. جو زکوٰۃ پہ ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں معذور بھائی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں ماں باپ کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے, ٹیکس پہ وہ ثواب, میں نہیں کہتا کہ گناہ ملتا ہے ٹیکس دینے پہ, ثواب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو, وہ والا نہیں ملتا جو اپنی مرضی سے. تو آپ اس کے باپ کو بھی دینا ہے, یہ آپ کے باپ کو بھی دینا ہے. اور ان ملکوں میں کم از کم ٹیکس لے کے خرچ انسانوں پر ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہو رہا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھوپڑی ہے الحمدللہ, تو بات بھی آ رہی ہوگی. اچھا خیر. تو اب دیکھو انہوں نے وہ والے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے نا ان میں, یہ یہاں سے شروع ہونا, اولاد پہ خرچ, تو پھر بیوی پہ بھی خرچ نہیں, پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں, پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں. اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے. اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے؟ کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائیں, خدا یہ دل کو درست کرنے کی باتیں, اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا, سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی, دماغ ایسا ریلیکس ہوگا, مزے کی زندگی اللہ دے گا. جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا, سب سے پہلے اللہ اسے انتقام یہ لیتا ہے, اس کا سکون چھینتا ہے اللہ. دل بڑا ہو جائے گا, خرچ کرنے کی عادت پڑے گی, لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے, ٹھیک ہے, انجوائے کرو گے لائف. یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں, دیواروں میں, اف کہ آپ کو کیا, مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار. تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برعکس کیا بتایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا, تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ, تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟
नाउ एट अ टाइम. समझ में नहीं आ रही बात? यहां शर्मिंदा हो जाते हो आप लोग. खैर आगे चलो. एक बेवा से निकाह कर रहे हैं हजरत उम्मे सलेमा से, जिनकी उम्र भी ज्यादा है और 2 बच्चे भी हैं. उनको निकाह का पैगाम भेजा. उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी उम्र ज्यादा और मेरे साथ तो 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूं? आपने फरमाया कि मेरी उम्र तुमसे भी ज्यादा है. कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तुमसे भी ज्यादा, और जो 2 बच्चे तो छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे भी इलल्लाहि व इलर रसूल, अल्लाह रसूल की तरफ मेरी कस्टडी में पलेंगे. आज के लिबरल तबका उस वक्त होता, अगर आज के जो कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं ना, प्लानिंग क्यों भाई प्लानिंग, क्या किसी प्लानिंग के लिहाज से ये कुछ तुक बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास खुद तो है नहीं और आप दूसरों के बच्चों की कफालत करके उनको कहां से खिलाओगे भाई? नहीं आई बात? कोई तुक बनता है, लॉजिक बनती है इसकी? कोई बजाहिर कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं. हम तो अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल तो पैगंबर करके गए हैं. क्योंकि इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, अपडेट करना एक बटन पे हो जाता है. अब अपडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सोचो इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होगा. लेकिन साहबा के यहां 2 मिनट में इंस्टॉल हो गए थे सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था. उनको समझ में आ गया था कि भाई जो पैगंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लिहाजा साहबा ने भी यही रविश इख्तियार की है. फिर तो बेवा से निकाह करके अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 2 बच्चे भी ले आओ. सवाल पैदा होता है भाई इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है. भाई लॉजिक ये है कि रिस्क पहले आता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है या बच्चा पहले आता है? अगर कोई औरत ये कहे कि फलां के चूंकि बच्चा है उसकी तो छातियों में दूध है तो वो तो बच्चे को दूध पिला रही है, मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी छातियों में तो दूध है नहीं, लिहाजा मैं नहीं पैदा कर रही, उसे क्या कहा जाएगा? ओ भाई पैदा कर तो सही. अल्लाह मखलूक को पहले भेजते हैं, रिस्क का इंतजाम तो पहले से होता है, सॉफ्टवेयर तो पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन उसका इजहार जब बच्चा होगा तो होगा, उससे पहले नहीं होगा. तो आपकी लायबिलिटीज जब बढ़ेंगी ना, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो रिस्क के दरवाजे खुलेंगे. आप कह सकते हो फिर हमारे पैगंबर पे रिस्क के दरवाजे क्यों नहीं खुल गए 9 शादियों के बाद? यह सवाल पैदा होता है ना. देखो रिस्क के दरवाजे खुलने का मतलब क्या है? हर एक के को ना उसके हिसाब से रिस्क के दरवाजे खुलते हैं. रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, किसी पे दौलत के अंबार लग जाते हैं. किसी ने अपने लिए जब गुर्बत को इख्तियार किया, हमारे पैगंबर ने तो गुर्बत को इख्तियार किया है ना, क्योंकि आप पे रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं ना तो बहुत सारी इसमें मसलहतें फौत हो जाती हैं. अल्लाह ने कहा जरूरतें पूरी होंगी, इस्तिगना दे दूंगा मैं, दिल में ये गुर्बत का ख्याल नहीं आएगा. हमारे नबी के घर में खाने को नहीं था, लेकिन आपके दिल में इस्तिगना बेपनाह था, तो उसी में सबर की तौफीक दे देना, ये भी रिस्क के दरवाजे खुलना है. हजरत उम्मे सलमा उसी गुर्बत में नबी के साथ गुजारा किया. हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी सलमा और आपकी जो दूसरी बहन थी वो नबी की कस्टडी में बड़े हो गए, उसी तरीके से हो गए बड़े. तो जरूरतें पूरी हो गई कि नहीं हो गई? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुतेले बेटे थे, आगे हदीसों का प्रचार किया, तो बुनियादी जरूरतें उन सबकी सारी पूरी हुई हैं. इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आप पे रिस्क के दरवाजे नहीं खुल रहे तो आप समझ लो कि जितना रिस्क मुझे मिल रहा है मेरी जरूरत के लिए ये काफी था. मैंने जो सिटी स्कूल और बीकन हाउस को अपना मैयार बनाया हुआ है, ये मैयार ही गलत बनाया हुआ है. मुसाफिर को जितनी चीजें दुनिया में बेसिक चाहिए होती हैं वो अल्लाह दे देता है. तो पैगंबर के साथ तो अल्लाह का मामला ये था कि हमारे नबी की तो गुर्बत इख्तियारी थी, आप तो चाहते ही नहीं थे कि मेरी गुर्बत दूर हो. इसमें बहुत सारी हिकमतें थी, वो मैं बयान कर चुका हूं. तो इसलिए हमारे नबी के पास तो पैसा सुबह आया भी तो शाम होने से पहले सदका कर दिया, सारा सदका. लेकिन फिर भी अल्लाह ने खिलाया पिलाया कि नहीं? आपकी अजवाज को भी खिलाया. और फिर अजवाज का भी यही हाल था. नबी के दुनिया से जाने के बाद हजरत उमर क्या करते थे, माल गनीमत जब आता तो उम्महातुल मोमिनीन का राशन 1 साल का उनके घर पहुंचा देते. तो उसमें क्या होता, वो ये नहीं कहती अब अल्लाह ने चूंकि रिस्क के दरवाजे खोल दिए हमारी गुर्बत पे, अल्लाह ने अब हमें नवाजा है, हमने तवक्कुल किया तो अब ऐसा है कि अब हम खाएंगे. ना ना ना, उन्होंने क्या करती थी कि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी थी ना, वो सुबह से बांटना शुरू करती और हजरत जैनब का तो ये था कि शाम तक खाली, और बाकियों का भी 1 आध हफ्ते के अंदर सारा क्या खाली. हजरत उमर गजबनाक होते, साहबा गजबनाक होते, भाई हमारी माएँ हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो ये सारा ही सदका कर देती हैं. अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं हजरत आयशा के भांजे,
انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ ان کے ہاتھ روکوں گا، میں کیوں خرچ کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی. دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو خالہ ہو میری، آپ ماں بھی ہو، امت کی مائیں ہیں، تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو تو میں جو ہوں آپ کو، کیونکہ ترس آ رہا ہے نا، اب بھائی کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو، کل قحط پڑے گا، بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی، تو جس میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس آئے گا نا. تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھائی یہ اتنا صدقہ کر رہی ہیں. عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا؟ بھائی یہ تم کون ہوتے ہو؟ تو مجھے روک رہے ہو؟ میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گی. اب وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں. اب وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ اگر ناراض چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا آخرت میں. تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے. اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا. پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے؟ ہمارا تو کفارہ ہے نا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں، پھر باندیوں پہ باندیاں خرید کے آزاد کرتی، موت تک باندیاں خریدتی آزاد کرتی کہ ایک غلام نہیں، پھر غلاموں پر غلام آزاد کرنے ہیں. تو پیسہ بھی اتنے غلام آزاد ہو رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے نا، انہی پیسوں سے قسموں کے کفارے ادا ہو رہے ہیں. لیکن ہم اتنے توکل کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی. ہمیں تو اللہ کہتا ہے جو واجب درجے کا توکل ہے نا، جو فرض ہے تمہارے اوپر وہ کر لو. اتنے ہائی لیول پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. جو واجب درجے کا توکل ہے وہ کر لو. تو واجب درجے کا تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ نہیں سمجھو. اور اللہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، اس کا مطلب اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. جب اللہ نے اٹھائی ہے اور اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے، تو پھر اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمارے ذہن میں ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں وہ یہ والے ڈالے ہیں کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. ذمہ داریاں بڑھانے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گورے کے سافٹ ویئر الگ ٹائپ کے ہیں، اسلام کے بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. تو ایک طرف ہو جاؤ، یا تو پورے جیپنیز بن جاؤ یا پورے انسان بن جاؤ. سوری انسان کہہ رہا ہوں، وہ بھی انسان تو ہیں، یعنی یا تو پورے مسلمان بن جاؤ. یہ والے سافٹ ویئر اور یہ والے سافٹ ویئر جب چلتے ہیں نا تو اس کی بھی بریکیں نہیں ہیں. جیسے ادھر کی بریکیں نہیں ہے نا، بخل کرتے کرتے کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب سخی بنتا ہے نا انسان، نسل بھی بڑھا رہا ہے، شادیاں بھی کر رہا ہے، ماں باپ پہ بھی خرچ کر رہا ہے، بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے، بھائیوں کا بھی خیال کر رہا ہے، تو یہ والے سافٹ ویئر کی بریکیں بھی کیا ہیں؟ فیل. سخی ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ کی مدد دیکھتا ہے نا کہ یار میں جتنا خرچ کرتا ہوں نا، بھوکا مرتا ہوں، کھا پی رہا ہوں، لائف اسٹائل میری اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو اور زیادہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ حاتم طائی جیسے سخی لوگ اچانک تھوڑی پیدا ہو گئے تھے. اب باپ کو دیکھا سخی، دادا کو دیکھا، تو اولاد میں وہ سخاوت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی. آج ہم جتنے اگر کنجوس ہیں نا تو ہماری اولاد اس سے 2 ہاتھ آگے ہوگی، خوب سمجھ لینا. آج آپ نے انگریزوں میں یہ ہوا کہ 100 سال پہلے انہوں نے کہا 4 بچے ہی اچھے، تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے کہا 3 ہی اچھے. پھر جو نئی نسل آئی انہوں نے کہا 2 ہی اچھے، اگلی نسل نے کہا 1 ہی اچھا، اگلی نسل نے کہا 1 بھی بالکل اچھا نہیں ہے. حالانکہ بہت اچھے پیدا ہو رہے تھے، سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے تو سارے ہی اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے بات لے کے چلا تھا میں، کدھر کو نکل گئی؟ تو سافٹ ویئر کو نا اپنی سیٹنگ جا کے، یہ بزرگان دین یہ سافٹ ویئر ہمارے وائرس نکال کے نا انسٹال بھی کرتے ہیں. اور جب آپ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، اپ گریڈ بھی ہوتے رہتے ہیں. جب آپ اہل اللہ کی صحبت، علماء کی صحبت چھوڑ دیتے ہو تو ان سافٹ ویئر میں پہلے وائرس آتا ہے، پھر یہ اڑ جاتے ہیں، پھر دوسرے والے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے، علماء کی صحبت ہے، یہ انتہائی ضروری ہے. کیونکہ انسان ایک حالت پہ رہتا نہیں ہے. انسان کا ایمان کبھی ایک سٹیج پہ نہیں ہوتا، یا تو نیچے کو جا رہا ہوتا ہے یا اوپر کو. ہر شخص آنے والے دن یا تو اچھے سے اچھا ہو رہا ہے یا برے سے برا ہو رہا ہے. ایک حالت پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو. آج آپ ایک گناہ کر رہے ہو نا، اگر آپ نے توبہ کر کے پیچھے کو نہیں ہٹے تو اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا آپ سے، پھر اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا. اس میں ریورس نہیں ہوتا. اور اگر پیچھے کو جانا شروع ہو گئے نیکی کی طرف تو آج جتنے اچھے ہو کل اس سے زیادہ اچھے ہو جاؤ گے، اگلے دن اس سے
زیادہ اچھے. انسان ایک جگہ ٹکنے والی مخلوق ہے ہی نہیں. اب جب میں نے دوسری کی تھی, اگلی دفعہ مجھے تیسری کا آنے لگا کہ نہیں, استغفر اللہ, کیا مثالیں ہوتی ہیں یار. اب باتیں ہی رہ گئی ہیں ہمارے پاس, کیا کریں, باتیں ہی رہ گئی ہیں نا. تو جب 3 ہو گئی نا, 3 تو بڑی مشکل سے ہوئی تھی نا, تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بس کر دو. میں نے کہا اب میں آٹو پہ آ گیا ہوں, اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, اب عادت ہو گئی ہے. اب اللہ ہی روکے گا, تو اب اللہ نے روک دیا تو اب رک گیا ہوں میں, تو وہ تو اللہ نے روک دیا نا, ورنہ میں آٹو پہ آ چکا تھا, ہوتے ہی رک ہی نہیں رہا. خیر یہ تو مذاق ہے, اس کو سیریس نہ لیں آپ. اصل جو میں بیان کر رہا تھا نا سافٹ ویئر والا, وہ اصل بیان. تو اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا. بہت اہم مضمون چل رہا ہے یہ, اللہ کرے مجھے ٹائم ملے میں کمپلیٹ کر لوں اس کو, ادھوری بات نہ ہو. تو اللہ آپ نے فرمایا, نبی نے, کل ما خل اللہ باطل, اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب کیا ہے, 2 ٹکے کا نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے 2 ٹکے کا یار, تو اس پہ میں دلیل پیش کر رہا تھا اور مثال دے رہا تھا کہ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کبھی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی. 1-2 کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے, 100 کا 200 کا نہیں غلط ہو سکتا. تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نا ایک بہت بڑا عیب ہے جو سب مانتے ہیں, آج تک کوئی اس کا منکر پیدا نہیں ہوا. مشاہدوں میں تو ہوتا ہے 100 لوگ ایک مشاہدہ کرتے ہیں, ایک کا مشاہدہ اس کے خلاف, تو ہم کس کی بات مانتے ہیں, 100 کی. ہم بولتے ہیں تیری آنکھوں میں فالٹ ہے. چاند نظر آیا بھائی, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, سب بول رہے ہیں وہ دیکھ چاند, وہ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا, تو بھائی تیرا چشمے کا نمبر تبدیل کروا تو. یہ سارے بے وقوف تو نہیں ہے نا. اسی طرح مطلع صاف ہے اور 4 کو نظر آ رہا ہے, 4 کروڑ کو نظر نہیں آ رہا, تو بھی ان 4 میں فالٹ ہے. پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جب مطلب بھی صاف ہے تو تم کیا الگ سے جاپان سے کوئی تم نے لا کے اینکیں بنوائی ہوئی ہیں کیا, صحیح ہے نا. تو اب سمجھو ساری دنیا کے سارے سائنسدان جو اس کائنات کی وسعتیں ہمیں بتاتے ہیں, اور ہم اس دنیا میں بھی عیش و عشرت دیکھ رہے ہیں. لوگ اس پہ بھی بڑا آج کل بہت ٹینشن میں آتے ہیں. جو ٹک ٹاکر اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, وہی ٹک ٹاکر اپنی بیوی کو لاتا ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو. اس کو پتا ہے یہ اس سے چلے گا ہمارا سیٹ اپ. جس کی آڑی ترچھی ہے وہ نہیں لاتا. اس سے نوجوان اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیسی حسین لیلائیں اس کی بیوی. پھر اپنی والی کو دیکھتا ہے. یہ خوب سمجھ لو نارمل عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے آپ لوگوں کی بیویاں, یہ نارمل اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں. لاکھوں میں کوئی 2-4 ہوتی ہیں جو ایکسٹرا خوبصورت ہوتی ہیں, جن پہ چینل گرو کرتا ہے, تو ان کو دیکھ کے ڈپریشن میں نہیں جایا کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کی اسی طرح کی ہوتی ہیں, یہی ہے اصل تو یہ ہے, ہمیں یہ مل گئی. اس سے ناشکری بھی پیدا ہو رہی ہے. بد نظری کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کو اپنی نعمت اچھی نہیں لگتی, تبھی نظر کی جو حفاظت کرتا ہے نا اس کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے. تو اس سے بھی لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں یار. ایسے ایسے کل کوئی مجھے کسی نے میسج سنایا نا, وہ کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی ایسا اینٹک پیس ملا ہے مجھے, ایسا اینٹک پیس, وہ دوست کو بتا رہا ہے. میں نے کہا یار اس کا اسٹائل دیکھو یار, ابے تو شو کیوں مار رہا ہے یار. اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ شو مارنا نہیں ہوتا, دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے, اس کے سامنے دھونس جمانی ہوتی ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو اور احساس کمتری میں جائے اور بولے آپ عظیم انسان ہو. یہ مقصد ہوتا ہے. ورنہ تیری بیوی خوبصورت ہے, بدصورت ہے, تو کیوں اینٹک پیس اور یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہے دوستوں کے سامنے. خیر, اور وہ دوست نا احساس کمتری میں, یار لوگ اینٹک پیس لے کے گھوم رہے ہیں. تو خیر کیا, ہاں تو گاڑیاں دیکھ لو کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں. 2 ٹکے کی اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ٹماٹر والے, سارے عالم, سارے جاہل, سب اس پہ متفق ہیں ختم ہونے والی ہے, یہ دائمی نہیں ہے. تو 2 ٹکے کی اب کوئی ویلیو رہ گئی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی آیا آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر, بلکہ وہ لینڈ کروزر لے کے آیا اور بڑی زبردست گاڑی کی چابی, آپ غریب آدمی تھے, آپ کو چابی پکڑائی اس نے کہ یہ گاڑی آپ کی ہوئی. یہ گاڑی کس کی ہے, آپ بوڑھے بھائی, آپ کے تو پہلے تو یقین نہیں آ رہا, نیندیں اڑ گئی آپ کی بھائی, خواب آنا شروع ہو گئے, اچھے 4 شادیوں کے خواب آ رہے ہیں, کیونکہ جب اتنی اچھی گاڑی ہوگی تو رشتے آپ کے پیچھے رکشوں میں بیٹھ کے بھاگیں گے.
سارے رکشے والے نا آپ کے پیچھے لگے ہوں گے. خیر بڑے زبردست خواب آ رہے ہیں آپ کو, اسی وقت سے آنا شروع ہو گئے, اور آپ ابھی پھولے نہیں سمائے. اس نے کہا آپ بیٹھو, گلی کا چکر لگاؤ. آپ نے چکر لگایا, اس نے کہا, آپ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا چکر لگا کے نا چابی واپس کر دینا اور اپنے گھر جانا. اچھا, جب تک وہ یہ الفاظ نہیں کہے گا نا, اس سے پہلے آپ دوستوں کو فون کر رہے ہو کہ بھائی لینڈ کروزر ملی ہے, لینڈ کروزر, بھائی یہ کتنے کروڑ کی. ابے نیٹ پہ ذرا دیکھ آج کل ریٹ کیا چل رہے ہیں اس کے, نیٹ پہ ذرا دیکھ. پیٹرول مہنگا, ابے بھاڑ میں جائے, پیٹرول مہنگا, پیٹرول سستا, ادھار لے کے ڈال لیں گے یار. اتنے خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے. آپ بولو گے اچھا یار ٹھیک ہے, اب یہ کب تک, ہمیشہ نا, اس نے ہمیشہ نہیں, آپ ایک گلی کا چکر لگائیں, یہاں سے یوں گھوم کریں, واپس دے دیں. تو آپ کیا بولو گے یار میرے لیے یہ 2 ٹکے کی بولو گے نا. اب کوئی کہہ بھائی 2 ٹکے, تو لینڈ کروزر کی توہین کر رہا ہے. یہ 2 ٹکے نہیں, یہ جو ہے نا 15 کروڑ کی ہے, یہ 20 کروڑ کی ہے, اور تو کہہ رہا 2 ٹکے. آپ کہو گے بھائی جب میری ہے ہی نہیں, ایک چکر دلاؤ گے اور مجھ سے واپس لے لو گے, تو یہ میری بلا سے 15 ارب کی ہو, 15 کھرب کی ہو, میری بلا سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ وہ تو ایک گلی کا چکر لگا کے چھین لے گا نا, ہم تو پوری 60 70 80 سال کی زندگی تک ہمیں لینڈ کروزر ملی, ہم فخر کیوں نہ کریں. او بھائی یہ ہم کروڑوں اربوں سال ہم پہ ایسے گزرے, ہم تھے نہیں. دنیا کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں, سائنسدان بتاتے ہیں اتنے ارب کتنے کھرب سال. اور یہ کوئی صحیح پوری کیلکولیشن نہیں ہوتی, کوئی یقینی اندازے ہوتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. سائنسدان بھی نہیں دعویٰ کر رہے ہوتے کہ یہ 100% صحیح ہے, اندازہ ہے. ہمارے یہاں نا بعض لوگ سائنسدانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اندازہ ہے. اور آگے پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کتنے کروڑ ارب سال تک یہ دنیا چلتی رہے گی. اس میں 50-60 سال تو گلی کا چکر بھی نہیں ہے بھائی, گٹر کا ڈھکن ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں. گلی کا چکر بھی بہت بڑا ہوتا ہے, یہ تو گٹر کا ڈھکن ہے, صحیح ہے, جس میں تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال. آپ نے اپنی مثال دی, آپ کی زندگی 63 سال کی تھی, اور آپ نے اپنی مثال دی کہ میری مثال ایسے کراکب استظل تحت شجرۃ, اس سوار کی طرح ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا, راستے میں دیکھا ایک چھاؤں دار درخت ہے, تو آرام کرنے کے لیے کچھ دیر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا, اور جب تھوڑی دیر میں قیلولہ ہوگا, آنکھ کھلے گی, واپس موو کر جائیں گے. تو یہ اس سے بھی کم ہے دنیا کی مثال. پیچھے کتنی بڑی ٹریولنگ کر کے ہم دنیا پہ پہنچے ہیں, لاکھوں کروڑوں سال تک قرآن کہہ رہے نہیں تھے, پروسیس میں تھے تم, پھر ہمیں دنیا میں آئے ہیں. اور 15-16 سال تو شعور کے بحال ہونے میں لگ جاتے ہیں, آدھی زندگی سونے میں لگ جاتی ہے, اور آگے پھر بڑھاپا ہے 15-20 سال, اس میں تو لینڈ کروزر ہو یا گھوڑا ہو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. اس میں تو بادام کھانے کے پیسے ہوتے ہیں, دانت نہیں ہوتے بادام کھانے کے. وہ تو ویسے ہی بڑھاپا ایک انسان کی لائف کو انجوائمنٹ ہی ساری ختم. جوانی کے چند سال ملے ہیں پھدکنے کے لیے, اس میں پھدکتا پھر رہا ہے, غریبو تمہاری ایسی کی تیسی, اور تم ایسے ہو, اور تم یوں ہو, تم فلانا ہو, تم ڈمکانا ہو, اور میرے پاس پیسہ اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, اور میں یہ کر رہا ہوں, اور میں یوں کر رہا ہوں. ابے بھائی ایک گلی کا چکر بھی, گلی بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ تو نبی نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹ جاتا ہے, حقیقت میں یہ مثال دی ہے, ورنہ اس سے بھی کم ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے آخرت میں جو اتنی لمبی زندگی جب یہ دیکھیں گے نا, تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بتاؤ کتنے سال رہے ہو. وہ کہیں گے اے اللہ, وہ کہیں گے اے اللہ ایک دن, بلکہ اس سے بھی کم رہے, ہمیں 24 گھنٹے بھی نہیں ملے ہمیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دیکھ لو نا اپنے باپ داداؤں کو, کیا کیا اسٹرگل کی, بڑے بڑے 2-2 ہزار گز کے بنگلے بنا دیے, اور دھڑام سے موت آئی, قبر کے گڑھے میں چلے گئے. 4 دن تک انسان روتا ہے, اس کے بعد بھول جاتا ہے, اور اب تو 1 دن کے بعد ہی بھول جاتا ہے, ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں. اور نہیں بھی بھولے گا تو کون سا کیا تیر مار لے گا, وہ کہے گا ہم تو چلے گئے, اب تو روتا رہے ہنستا رہے, میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو 2 ٹکے بھی زیادہ کہہ دیا بھائی, یہ 2 ٹکے بھی کیا کہہ دیا, زیادہ کہتے. دل نہیں لگاؤ میرے بھائی, یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو چھوڑ دیں یار, جب 2 ٹکے کی نہیں ہے تو پھر رکشا لینے کی بھی کیا ضرورت. جب لینڈ کروزر کی کوئی قیمت نہیں ہے تو رکشا تو 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے. تو پھر ہمیں اسٹرگل کرنے کی, محنت کرنے کی, اور گھر بنانے کی, اور پڑھنے کی, اور سائنٹسٹ بننے کی, اور ڈاکٹر بننے کی, اور بزنس مین بننے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا نبی نے اگلے لفظ میں جواب دے دیا, فرمایا الا ذکر اللہ. 2 چیزوں کی اس دنیا میں ویلیو ہے, اللہ کا ذکر
وما والاہ، اور وہ چیزیں جو ذکر جیسی ہیں. اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو یاد رکھنا. تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے نہیں، اپنے عمل سے آپ شو کرتے ہو کہ مجھے اللہ یاد ہے. تو وہ تمام محنتیں جس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، وہ تمام محنتیں چاہے وہ دنیا کی ہوں، وہ تمام ذکر اللہ میں داخل ہو گئیں. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جنگی زرہیں بنایا کرتے تھے، جنگی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے ڈیفنس کے لیے. بظاہر یہ دنیا کا، دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے؟ کوئی آرمی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ بنا رہی ہے تو لوگ کہیں گے یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی نا، وہ تو فیکٹری میں اسلحہ بنا رہی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے داؤد علیہ السلام ہمارے حکم پہ کیا بنا رہے ہیں؟ اسلحہ. تو وہ ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ کس کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو ہماری فیکٹریوں میں اگر اسلحہ بن رہا ہے اور بنانے والے بڑے بڑے انجینئر ہیں اور انہیں انجینئرنگ پڑھی اس لیے کہ تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں، تو جذبہ اللہ کی رضا کا ہے، تو دیکھنے میں یہ عمل دنیا کا ہے، لیکن حدیث کے مطابق وما والاہ، یہ بھی ذکر اللہ سے میچ کر رہا ہے، ذکر اللہ جیسا ہی ہے. یہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو، آپ بہت بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، آپ کی نیت ہے اس سے میں پیسہ بھی کماؤں گا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اللہ کو کھلانے والا پسند ہے، بھیک مانگنے والا پسند نہیں. آپ کہتے ہو میں اسٹرگل کروں گا، پیسہ کماؤں گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا، میں پہلا کام بھیک نہیں مانگوں گا، میں صرف اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہوں، مخلوق کے سامنے جھکنا، کیونکہ غربت ہوگی، مہنگائی ہوگی، میں بھکاری نہ بن جاؤں کہیں. آپ تجارت اس جذبے سے کرتے ہو. دیکھنے میں یہ عمل پیسہ کمانا لگے گا، ذکر اللہ نہیں ہے، لیکن حدیث کے مطابق یہ کیا ہے؟ یہ عین ذکر اللہ ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ باطل بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی، بول لیا کرو نا، یہ باطل نہیں ہے. آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو، یار پیسہ بھی کماؤں گا لیکن میں اچھا ڈاکٹر بن کے لوگوں کی زندگیوں کو بچاؤں گا. نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو حدیث میں آتا ہے، اگر صرف حدیث نے یہاں بند کر دیا ہوتا ہے نا ذکر اللہ بس، تو پھر ہم صرف تسبیح پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے، اس کے علاوہ سارے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ غلط. فرمایا وما والاہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ذکر اللہ نہیں ہے لیکن اس جیسی ہیں، وہ اللہ کی نظر میں وہ ذکر اللہ ہی ہیں. وہ تو ہر وہ کام انسانیت کی خدمت کے جذبے سے، چاہے دولت کمانا ہو، چاہے گھر بنانا ہو، چاہے فیکٹریاں لگانا ہو. صحابہ کرام جو جنگیں لڑتے تھے تو کسی فیکٹری میں تو اسلحہ بنتا ہوگا نا، تو انہوں نے ان فیکٹریوں کو بم سے تھوڑی اڑا دیا کہ ہم سب اللہ اللہ کر کے تسبیح کریں گے بیٹھ کے، اب ہمیں فیکٹریوں کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ چونکہ مذہب کو سمجھ چکے تھے، تو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نبی تو بتا رہے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، مسافر خانہ ہے، لیکن کمال کی بات ہے وہی لوگ دنیا میں ترقی سب سے زیادہ کرنے لگے. خیر القرون، ہمارا سب سے پہلا زمانہ خیر القرون کہا جاتا ہے نا. انگریز نے بھی جگہ جگہ انگریزوں نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آج جو انگریز سائنسدان ہے، اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج سائنس جس ترقی پہ پہنچی ہے 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں. اور یہ بھی ان لوگوں نے، انہوں نے کہا، جنہوں نے کہا ہے کہ اگر ترقی ہوتی، ورنہ تو دنیا ایسے اندھیروں میں تھی کہ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی. 400 سال تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں ان کے یونیورسٹی میں پڑھائی گئی ہیں، اور جو اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کی ہے، کہاں تک اسلام پہنچا، ادھر اٹلی تک پہنچ گیا اسلام. ہماری یونیورسٹیاں، ہسپتال ہمارے، لائبریریاں ہماری. تو انگریز کہہ سکتا تھا نا، ایک طرف کہتے 2 ٹکے کی دنیا نہیں ہے، دوسری طرف دنیا کو ترقی کون سکھا رہا ہے؟ تم سکھا رہے ہو. تو مسلمان کیا کہتے؟ بھائی تمہارے یہاں جو سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں نا، اس میں ترقی کا مفہوم کچھ اور ہے. ہمارے یہاں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں ترقی کرنی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے، کیونکہ اس ترقی سے مادہ پرستی نہیں آتی. تم جو ترقی کر رہے ہو اس کے ساتھ شہوت پرستی، زنا، شراب، کباب، یہ ساری چیزیں آتی ہے سوسائٹی میں. ڈپریشن بھی آتی ہے. یہ والی جو اسلام ترقی بتا رہا ہے یہ ڈپریشن لیس بنا دے گا آپ کو، کیونکہ آپ کو آپ کا ہدف نہیں بھی ملا تو اللہ کی رضا جو اصل مقصد تھا وہ تو مل گئی نا. کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی دونوں چیزوں کو فوکس کرنا ہے. ذکر اللہ کو بھی کچھ اللہ اللہ بھی کیا کرو تاکہ اللہ کا دھیان رہے، اور دوسرا کسی بھی کام میں جت جاؤ جو آپ کو اور آپ کی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے، اور نیت کیا کرو؟
اللہ کو راضی کرنا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب. تو مسلمانوں میں بھی کوئی طاقتور قوم ہوگی تو وہ کمزور سے زیادہ محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو. دل میں جگہ نہیں دینی ہے اس کو, کیونکہ ہم یہ سب آخرت کے لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے نہیں کر رہے. اس کی ویلیو ہماری نظر میں 2 ٹکے کی, وہ بات پھر ٹکے پہ آ کے ختم ہوگی.